تو چلا تھلا مو رمانڈل ہارا نایا علیو کاما تیرا یا علی تو تیرے دوستی میں بولیا پیرا شام شام بندہ تیرا یا علی تو خدائن حاضر امام، نجات المومنین والمومنات روحانی ماں باپ سرکار نور مولانا شاہ کریم کے پاک اور مبارک نام کے اوپر عشق اور محبت سے صلوات پڑھ دیا۔ مومنوں، جس طرح مولانا حاضر امام کا بھی ایک دعا کے بعد فرمان پڑھنے میں آیا، اس فرمان کے اندر بھی مولانا حاضر امام نے فرمایا کہ تم نہ صرف تمہاری دعا پڑھو، لیکن جو دعا کے اندر معنی سمایا ہوا ہے اس کو بھی تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہی فرمان پچھلی 15ویں ہندوستان کی 28 نومبر اور حسن آباد کے اندر ماں باپ نے واپس اس فرمان کو ریپیٹ کیا تھا۔ صرف حسن آباد میں یہ فرمان ریپیٹ ہوا۔ حاضر امام نے اپنی پچھلی 15ویں کے وقت بھی فرمایا کہ تم اپنی دعا کو اچھی طرح سمجھو، اس کو پڑھو، اس کے معنی کو سمجھو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری دعا کا جو شروعات کا حصہ ہے، ہر پاٹ کا شروعات کا حصہ جو ہے وہ قرآن میں سے لینے میں آیا ہے۔ پہلا پاٹ اور آخری پاٹ کو چھوڑ کے بیچ میں کے جو 4 پاٹ ہے اس میں 1 یا تو 2 آیاتیں ہیں، اور پہلے پاٹ میں 7 آیات والی ایک پوری سورہ لے لی ہے، اور آخری پاٹ میں 4 آیات والی ایک پوری سورہ لے لی ہے۔ باقی درمیان کے 4 پاٹ میں 1 آیات یا 2 آیاتیں ہیں۔ تو یہ جو شروعات کے قرآن کے حصے لینے میں آئے ہیں اسی کے اوپر سے ہم شروعات کرتے ہیں آج سے، کیونکہ اکثر مولانا حاضر امام جب دعا میں سے سوال پوچھے ہیں، جہاں بھی زیادہ تر افریقہ میں اور پاکستان میں مولانا حاضر امام نے دعا میں سے سوال پوچھے تو پہلے پاٹ کے بارے میں اور آخری پاٹ کے بارے میں زیادہ پوچھا ہے۔ جو پہلے پاٹ میں قرآن شریف کا حصہ لینے میں آیا ہے پوری سورہ، اس سورہ کو سورۃ الفاتحہ کہنے میں آیا ہے قرآن کے اندر، جو قرآن میں پہلے نمبر کی سورہ ہے۔ اور آخری پاٹ جو ہے چھٹا پاٹ ہماری دعا کا، وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ اس کے بارے میں بھی حاضر امام نے بہت سارے سوال کیے ہیں۔ جیسے میں آپ کو دلیل دوں پہلے کہ مولانا حاضر امام پیرس کے اندر ایک نوجوان کالجین لڑکے کو کھڑا کیا اور حاضر امام نے اس کو پوچھا کہ تم کو سورہ فاتحہ آتی ہے؟ یعنی ہمارا دعا کا پہلا پورا پاٹ نہیں، ولضالین تک کا، وہ قرآن کا حصہ ہے۔ اس لڑکے نے کہا جی خداوند۔ حاضر امام نے فرمایا کہ پڑھو، مجھے سننا ہے۔ اس لڑکے نے سورہ فاتحہ پڑھی ولضالین تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے لے کر کے ولضالین تک۔ جب وہ سورہ فاتحہ پڑھ چکا تو مولانا حاضر امام نے بہت دعاشیش دیے اور پھر امام نے اس کے اوپر سے فرمان کیا۔ حاضر امام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جماعت کے ایک جنے کو، یہ شبد ہے جس کا ترجمہ ہوا ہے کہ ویکتیگت طور پر، انفرادی طور پر، یعنی ایک جنے کو، ہر ایک کو سورۃ الفاتحہ آنی چاہیے۔ یہ امام نے فرمایا کہ میری خاص اچھا ہے کہ میری جماعت کے ایک جنے کو سورۃ الفاتحہ آنی چاہیے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ نہ صرف سورۃ الفاتحہ لیکن پوری دعا
اور اس کی معنی اور میننگ تم کو سمجھنا چاہیے. بعد میں امام فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے، میری اچھا ہے کہ میری جماعت اپنی دعا کے اندر سے سکھ اور شانتی حاصل کرے. یہ آخری جملہ تھا فرمان مبارک کا کہ میری اچھا ہے، خواہش ہے کہ میری جماعت، میرے روحانی بچے اپنی دعا بندگی میں سے سکھ اور شانتی حاصل کرے. اب دینداروں، ابھی یہاں پر دعا پڑھنے میں آئی. روزانہ ہم دعا پڑھتے ہیں صبح کو اور شام کو. ہم جانتے ہیں کہ ابھی کی جو دعا حاضر امام نے بنا دی ہے وہ دعا عربک زبان کے اندر ہے، اور ہم جو سب کچھ عربک نہیں جانتے ہیں اس کا ترجمہ شاید ہم پڑھ سکتے ہیں، اور جب تک عربک نہیں جانتے ہیں تب تک ترجمہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. امام فرماتا ہے کہ تم کو شانتی ملنی چاہیے. اگر ہم یہاں پر دعا پڑھنے آئے اور ہم کو دعا میں سے شانتی نہ ملی، سکون نصیب نہیں ہوا، تو اس کا مطلب کہ یا تو ہم نے دعا کو سمجھا نہیں ہے یا تو ہم نے دعا میں دھیان دیا نہیں ہے. 48ویں جونے کے اندر سرکار سلطان احمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم دعا پڑھتے ہو تو خدا کے ساتھ تم بات چیت کرتے ہو. ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. مولانا رومی نے ایک بہت اچھی دلیل دی ہے. مولانا رومی نے فرمایا ہے مثنوی کے اندر کہ دیکھو، جو چیز تم پڑھتے ہو اور وہ چیز کو جو سمجھتے نہیں ہو تو تمہاری حالت اس مزدور کے جیسی ہے کہ جو بوجھ اٹھاتا ہوا پھرتا ہے لیکن اس میں سے وہ فائدہ حاصل نہیں کرتا ہے. اس خلاصہ کرتا ہے کہ کیسا مزدور، کون سی ٹائپ کا مزدور. تو رومی ایک چھوٹا سا داخلہ دیتا ہے کہ ایک بہت دبلا پتلا انسان تھا، وہ بیچارہ راستے پر سے جا رہا ہے. رومی کہتے ہیں کہ سامنے سے اس کا دوست اس کو ملا، دبلے انسان کو. رومی لکھتا ہے کہ وہ دوست دبلے انسان کو کہتا ہے کہ یار تو اتنا دبلا کیسے ہو گیا، اتنا پتلا کیسے ہو گیا ہے. تو وہ دوست جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا بات بتاؤں، بتانے جیسی بات نہیں ہے. تو کہا کیوں؟ تو کہا خالص گھی، دیسی گھی نے میری یہ حالت کر دی ہے. سوال پوچھنے والے کو تو نوائی لگی کہ کیا بات کرتا ہے، پاگل ہو گیا ہے. ارے دیسی گھی کھائے تو ایسا کانٹے کے جیسا نہیں ہوئے، تو ہٹا کٹا مضبوط پہلوان جیسا ہوئے. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی تو سمجھا نہیں میری بات. کیوں؟ ارے میں کھاتا نہیں ہوں گھی تو کیا کرتا ہے؟ ارے دیسی گھی کے ڈبے اٹھانے کی پھیری کرتا ہوں میں، اس میں سے 4 آنا ملتا ہے، سوکھا نان لے کر کے کھاتا ہوں، تو وہ مزدوری کر کر کے میری حالت ایسی ہو گئی ہے. رومی کہتا ہے کہ کچھ انسان کی حالت بھی ایسی ہے کہ جو پڑھتے ہیں لیکن فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر ایک آیات فرمائی سورہ محمد کے اندر کہ اے محمد، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کے اوپر وچار نہیں کرتے، اس کے اوپر غور نہیں کرتے، ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں. ہماری دعا کا سب کچھ حصہ جو ہے خاص کر کے قرآن کا حصہ ہے. مولانا حاضر امام نے قرآن میں سے ہماری دعا بنا کر کے دی ہے. ایسی ایسی آیاتیں ہیں اس کے اندر، اور ایسی حاضر امام نے اس کے اندر سورہیں رکھی ہے. کبھی کبھی یہ خیال آپ کو آیا ہوگا کہ کیوں یہ 6 پاٹ جو ہے دعا کے، تو چھٹا پاٹ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ کیوں نہیں رکھنے میں آیا اور پہلا پاٹ آخری میں کیوں نہیں رکھنے میں آیا ہے؟ کیا یہ ایسوسیشن والے نے سب اس طرح ترتیب بنا کے دی ہوگی کہ پہلے پاٹ میں تم کو سورہ فاتحہ کا پاٹ پڑھنا اور دوسرے پاٹ میں سورہ نساء پڑھنا؟ نہیں، ایسوسیشن والے نے یہ بنا کے نہیں دیا ہے. یہ ترتیب جو ہے کہ پہلے پاٹ میں تم کو یہ پڑھنا ہے، دوسرے پاٹ میں یہ پڑھنا ہے، تیسرے پاٹ میں یا ایھا الرسول بلغ پڑھنا ہے، چوتھے پاٹ کا سورہ فتح پڑھنا ہے، 5ویں میں سورہ انفال پڑھنا ہے، اور چھٹے پاٹ میں تم کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے. یہ ترتیب حاضر امام نے بنا کے دی. اور اس ترتیب گجراتی میں کہوں کہ کرم وار جو پاٹ ہے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، وہ حاضر امام نے بنا کے دی ہے. اس میں بھی بہت بڑا راز ہے، بھید ہے کہ پہلا پاٹ جو ابھی ہم پڑھتے ہیں وہ پہلے نمبر پہ کیوں ہے. وہ قرآن کا حصہ مولانا حاضر امام نے جو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ تم کو آنی چاہیے، اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک اور سوال مولانا حاضر امام نے دار السلام میں کیا تھا، جو کہ وہ سوال تو ہوا تھا دھارمک اسکول کے بچوں کو، لیکن اس میٹنگ کے اندر، اس اسمبلی کے اندر اپنے آفیسرز بھی تھے اور بچے لوگ بھی تھے نائٹ اسکول کے، اور بچے لوگ کے ماں باپ بھی تھے. مولانا حاضر امام جب دار السلام گئے تھے 1966 کے اندر، اس ٹائم پر دھارمک اسکول کے بچوں کی مہمانی تھی. اس مہمانی کے اندر حاضر امام جب تشریف لائے، مہمانی قبول کی، پاٹ کے آگے پاٹ کے اوپر
लड़कियों की धार्मिक स्कूल की मुखियानी कामनियानी को बिठाने में आया था और लड़के के साइड में लड़के लोग के मुखी कामड़िया, छोटी छोटी उम्र के थे दोनों, मुखियानी कामनियानी और मुखी कामड़िया, 12-13 साल की उम्र के मुखी कामड़िया थे। मौलाना हाजिर इमाम को पहचान कराने में आई दुनिया बाने खुदाविन, ये धार्मिक स्कूल का मुखी है, ये धार्मिक स्कूल का कामड़िया है, ये मुखियानी है, ये कामनियानी है। मौलाना हाजिर इमाम बड़े खुश हुए। धार्मिक स्कूल में क्या क्या पढ़ाने में आता है उसकी भी हाजिर इमाम ने थोड़ी बहुत मालूमात की प्रिंसिपल के जरिए, ऑफिसरों के जरिए। और इसके बाद में हाजिर इमाम ने कहा कि मैं थोड़े सवाल पूछना चाहता हूँ। तो सबने कहा भले खुदाविन, हमारे बच्चे सब तैयार हैं। तो मौलाना हाजिर इमाम ने नजर फिराई कि सवाल मैं किसको पूछूं। तो नजर फिराते फिराते हाजिर इमाम की नजर और धार्मिक स्कूल के मुखी के ऊपर पड़ी। तो हाजिर इमाम ने उस मुखी को कहा, माय डियर मुखी कम यार। बेचारा मुखी घबराए कि अली बापा ने मेरे को ही पहले पकड़ा है। तो नजदीक आए। हाजिर इमाम कहते हैं, मुखी तुमको दुआ आती है? हाँ खुदाविन आती है दुआ। अच्छा मुखी तुमको पता है दुआ के अंदर सूरतुल इखलास हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? इसके पहले सिखाने में नहीं आता था, ये अभी अभी शुरुआत हुई है। जब हाजिर इमाम ने सवाल जवाब करने शुरू किए ना, इसके बाद में ये सिखाने में आता है कि सूरह फातिहा किसको कहते हैं और सूरह माइदा किसको कहते हैं। तो जब सूरह इखलास का सवाल माँ बाप ने पूछा तो मुखी साहब मुंझवण में पड़ गए। अगर इमाम ने ये पूछा होता कि बता दुआ का पहला पार्ट कौन सा है या तो चौथा पार्ट कौन सा है, तो वो तो पोपट की तरह हम रट जाते हैं। और इसी के लिए थोड़े दिन पहले अगर आपको मिले तो एक वतन दे लेना, मेरे पास है, मेरे बैग के अंदर पड़ा हुआ है। वो रमजान महीने में एक वतन निकला था, 20 सितंबर का वतन है। आप जानते होंगे कि इस्लामिक पेपर है वो, और निकालने वाला सुन्नी है। तो उस वतन के अंदर 20 तारीख के वतन में 4-5 शेर लिखे हैं, वो सुन्नी एडिटर ने, सादिक ने। शेर कुरान के ऊपर है, कुरान शरीफ जो है ना उसके ऊपर शेर लिखने में आए हैं। लिखा है कि कुरान फरियाद करता है इंसानों के पास। विचारों का कि कुरान कभी फरियाद करे, लेकिन शायर लोग जो होते हैं ना वो पागल तरीके होते हैं, वो किसको भी शायरी के अंदर ले ले। तो एक शायर ने लिखा है कि कुरान की फरियाद हेडिंग देने में आया है कि कुरान की फरियाद, कुरान शरीफ शिकायत करता है कि आज मेरी हालत क्या बना के रखती है। देखो तो सही, 4 शेर है, उसमें से 3 बहुत अच्छे हैं। पहला शेर है, कुरान कहता है कि दांतों में सजाया जाता हूँ। दांत यानी आप कुरान शरीफ शायद आपके भी घर में होगा तो देखना, रात को जाके वो रेशमी कपड़े के अंदर हम लोग रखते हैं ना, नीले कपड़े के अंदर ग्रीन रंग के, उसको ताप कहते हैं। दांतों में सजाया जाता हूँ, आंखों पे लगाया जाता हूँ। जब कुरान शरीफ पढ़ने उठाते हैं कैसा ऐसा चूमते हैं, और जरूरी है क्योंकि मुकद्दस किताब है। किनान की चोपड़ी को तो कदाच नहीं चुमेंगे हम, क्योंकि वो गुजराती भाषा में है ना, इसके लिए। दांतों में सजाया जाता हूँ, आंखों पे लगाया जाता हूँ। देखो कुरान कहता है, इसके बाद क्या कहता है? तावीज बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। कि मेरे को आंख पे लगाते हैं, मेरे को रेशम के कपड़े में रखते हैं, मेरे में से तावीज बना बना के बीमार आदमी को पिलाते हैं, और मेरी दुआएं पढ़ पढ़ के पानी में वो भी बीमार आदमी को पिलाते हैं। दूसरा शेर, दूसरी शिकायत करता है कुरान कि जिस तरह तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ। वो पोपट और तोते को सिखाते हैं ना, मैना को, बेटा मिठू बोलो अल्लाह अल्लाह, तो मिठू बोलेगा अल्लाह अल्लाह, पोपट बोलेगा। लेकिन अल्लाह का मतलब क्या होता है वो नहीं मालूम है उसको, तो उसको अल्लाह सिखाओ तो अल्लाह, मगर अल्लाह का माना क्या? तो कुरान कहता है कि जिस तरह ये पक्षियों को कुछ सिखाते हैं ना, इस तरह बच्चों को मैं पढ़ाने में आता हूँ। वो रचते हैं और डोलते हैं, कभी देखना हो सुन्नियों के अंदर हमारे बच्चे भी वो गोख लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। करीम हाजिर इमाम ने पूना के अंदर फरमाया कि दूसरी मर्तबा हिंदुस्तान आऊंगा लंबी पदरामनी पे, जमात में से किसी को भी खड़ा करके दुआ में से सवाल पूछूंगा। पहले खुलासा क्या है कि बच्चे को, और आखिरी जुमलों के अंदर है कि जमात में से किसी को भी खड़ा करके पूछूंगा। उसके बाद से जब भी हाजिर इमाम का आना हिंदुस्तान में होता है तो मेरे जैसे जेब में किताब रख के जरा तैयारी करते हैं 2 दिन आगे से कि शायद माँ बाप कल पूछ बैठे तो भाई धनी है, माँ बाप का भरोसा क्या कि अचानक दीदार देने आए हुए या तो मेहमानी के अंदर गए हुए और पूछ बैठे माँ बाप। आखिरी शेर है कि किस बज़्म में मेरी धूम नहीं, किस उर्स में मेरा बार नहीं। बज़्म कहते हैं महफिल को। देखो आखिरी शेर में कुरान क्या कहता है कि कोई महफिल ऐसी नहीं है कि जिसमें मेरा चर्चा न होता हो। किस बज़्म में मेरी धूम नहीं, किस उर्स में मेरा बार नहीं,
پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ جیسا کوئی مظلوم نہیں کہ پھر بھی میں اکیلا ہوں، میرے جیسا مظلوم یعنی جس کے اوپر ظلم ہوا ہو ایسا کوئی نہیں ہے، میرے اوپر بہت ظلم ہوتا ہے، لوگ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ پھٹ جاتا ہے اس کی دہشت سے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ انسان بڑا نادان ہے، اس کے دل کے اوپر کچھ اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ قرآن، یہ ایک ایک آیاتیں، سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیاتیں، 7 آیات والی جو سورہ ہے، حاضر امام مکی کو کہتے ہیں مکی، سورۃ الاخلاص آتی ہے تو مکی صاحب 1 منٹ تو خاموش ہو گئے، یاد کرنے لگے کہ سورہ اخلاص کون سا ہوگا، پہلا پاٹ ہوگا کہ دوسرا پاٹ ہوگا، تو وہی یاد آیا تو کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بولا، تو ماں باپ نے کہا نو مکی نو، دس از ناٹ سورۃ الاخلاص، مکی یہ سورہ اخلاص نہیں ہے۔ تو بیچارے ایک دم گھبرا گئے، پسینہ پسینہ ہو گیا، ماں باپ نے دیکھا کہ ابھی گھبر رہا ہے، تو ماں باپ نے کہا گھبراؤ مت۔ امام نے فرمایا یاد کرو مکی دعا کے آخری حصے میں کیا پڑھتے ہیں، تو آخری حصہ کہا تو یاد آ گیا کہ آخری میں تو قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے، تو فوراً شروع کیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب یہ پڑھ چکے حاضر امام نے فرمایا ہاں یہ سورہ اخلاص ہے، اچھی طرح اس کو یاد کرنا، ماں باپ نے فرمایا۔ اسی سورۃ الاخلاص کے بارے کے اندر کراچی کے اندر ایک مشنری صاحب کو مولانا حاضر امام نے فرمایا تھا، یہ صرف جو فرمایا تھا وہ بتاتا ہوں، لیکن اس کا خلاصہ آج نہیں کروں گا، اس کا خلاصہ انشاءاللہ جمعرات کے دن کروں گا، کیونکہ شاید اس دن حاضری اچھی ہوگی، چھٹی کا دن ہے اس کے لیے۔ مولانا حاضر امام نے فرمایا ایک مشتری بن رہا تھا، امام نے اس کو بلا کے فرمایا کراچی میں دیکھو مشتری، جب تم جماعت کے اندر دعا کا 6ٹا پاٹ سمجھاؤ، یعنی 6ٹا پاٹ کون سا، قل هو اللہ احد کا، سورۃ الاخلاص کا، امام نے فرمایا مشتری جان رکھنا یہ 6ٹے پاٹ پر میری جماعت کا ایمان آدھار رکھتا ہے، وہ 6ٹا پاٹ سمجھانے میں ذرا بھی تو یہاں وہاں ہو گیا تو حاضر امام نے فرمایا میری جماعت کا ایمان چلا جائے گا، تو بہت دھیان رکھنا یہ بات جب بھی سمجھانے جاوے، اور یہ میری بات جو ہے وہ تیرے گروپ کے اندر جو تیرے دوست مشتری ہے وہ سب کو بولنا۔ اس ٹائم پہ تو مشتری صاحب کو پتا نہیں چلا، جانے کے اتنا بہت خیال نہیں آیا، فرمان سن لیا کہ خداوند میں یہ بات دھیان میں رکھوں گا، لیکن دل کے اندر الجھن پیدا ہو گئی کہ اس کا کیا مطلب کہ یہ بات پر جماعت کا ایمان آدھار رکھتا ہے، ہو گئی کہ اس کا کیا مطلب کہ یہ بات پر جماعت کا ایمان آدھار رکھتا ہے۔ یہ ایک بات اس کے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن کورس پاس کر کے وہ جب گئے نا افریقہ اور حاضر امام کی جب پدرامی ان کی حاضری میں ہوئی، اس ٹائم پہ جو بناؤ بنا، جب ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ کراچی کا حاضر امام کا شبد یاد آئے کہ مشتری دعا کے 6ٹے پاٹ سمجھانے کے ٹائم پر تو دھیان رکھنا میری جماعت کا ایمان آدھار رکھتا ہے۔ انشاءاللہ وہ چیز گرووار کو چھڑیں گے ہم کہ امام کا کہنے کا مقصد کیا تھا، 6ٹے پاٹ پر ہماری جماعت کا ایمان ہے۔ مولانا حاضر امام جو 1964 کے اندر کراچی آئے، جو درخانہ ہے وہاں کا درخانہ خالہ دریریا کے اندر، وہاں کی دارمک اسکول کے اندر مولانا حاضر امام کی پدرامی ہوئی، وہاں مولانا حاضر امام نے سوال پوچھے، 6ٹے اور 7ویں دورن کے بچے آگے بٹھانے میں آئے تھے، جماعت کے لوگ بھی تھے، بھائی بچے کے ماں باپ بھی تھے، آفیسر تھے، ایک بچے کو حاضر امام نے کھڑا کیا، دعا آتی ہے جی خداوند آتی ہے، اچھا امام نے فرمایا سورۃ الفاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھی، پہلا پاٹ بٹھا دیا، دوسرے کو کھڑا کیا، سورۃ الاخلاص پڑھو، سورہ اخلاص پڑھی، بٹھا دیا، دعا سجدے کے، تیسرے کو کھڑا کیا، دھیان دینا امام سوال کرتا ہے، دیکھو تیسرے کو جب کھڑا کیا مولانا حاضر امام فرماتے ہیں جو ابھی سورۃ الاخلاص تمہارے آگے والے بچے نے پڑھی اس میں جو قل شبد آیا ہے وہ قل کا معنی کیا ہوتا؟ اس نے کہا کہ سے انگلش میں SAY یعنی کہہ دے، شاباش، بٹھایا۔ اس کے بعد کے جو واری آئی
اس کی برابر خبر لی حاضر امام نے، یعنی ایسی الجھن کے اندر ڈالا، سوال پوچھ کے موت نے فرمایا اچھا اب تم بتاؤ قل قرآن میں کس نے فرمایا ہے، کس کو فرمانے میں آیا ہے؟ وہ بھی سکھانے میں نہیں آیا ہوگا، سمجھ میں نہیں آیا اس کو، تو سوال ہی کہ کل قرآن میں کس نے فرمایا ہے، کس کو فرمانے میں آیا ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا، اس کو بٹھایا، 5ویں بچے کو کھڑا کیا تو وہ کہتا ہے تھوڑی دیر سوچا، سوچ کے بعد میں کہتا ہے کہ کل قرآن میں حاضر امام نے فرمایا اور اسماعیلی کو فرمانے میں آیا۔ تو جو قرآن وہاں جانتے تھے وہ لوگ ہنس پڑے، حاضر امام گمبھیر تھے لیکن اس کو بٹھا دیا، حاضر امام نے سیریس ہو کے کہا نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد والے بچے کو کھڑا کیا، اس نے بھی نہیں، لیکن ایک اسٹوڈنٹ تھا جو 7 دوران پاس کر چکا تھا، اس نے جواب دیا کہ کل جو ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور کس کو فرمانے میں آیا؟ تو حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ، حضرت نبی محمد کو فرمانے میں آیا۔ قرآن اترا ہے اللہ کے طرف سے، کس کے اوپر اترا ہے؟ حضور کے اوپر، نبی محمد کے اوپر۔ کل شبد کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ کس کو کہا؟ تو محمد کو کہا کہ کہہ دے اے محمد کہ اللہ ایک ہے۔ یہ محمد کو کہنے میں جواب سن کے حاضر امام بہت خوش ہوئے، اور بعد میں مولانا حاضر امام نے اس لڑکے کو بلا کے بہت دعاشش دیے، خانہ ودان دیے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دار السلام کا واقعہ، مفتی کو پوچھا مولانا حاضر امام نے کہ بتاؤ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص وغیرہ، اسی مہمانی کے اندر ایک بنا اور بنا، خدا آپ کو میری بات کے اندر تھوڑی بناوٹ لگے اس کے لیے میں حوالہ تم کو دے دوں کہ اس ٹائم پر جو مسٹری ڈیوٹی کے اوپر تھا حاضر مسٹری نثار علی چنارا، اس نے ہم کو یہ بات بتائی کہ جب یہ حاضر امام نے دار السلام میں مکھی کو یہ سوال پوچھا کہ سورہ اخلاص پڑھو، اور بعد میں اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، اور جب حاضر امام نے اس کو سجیارہ دیا اور تھوڑا سپورٹ کیا کہ چھٹا پاٹ یعنی آخری میں وہاں پر ایک بنا اور بنا کہ مولانا حاضر امام اٹھنے کی تیاری کرنے لگے جانے کے لیے، تو جیسا اٹھ رہے حاضر امام نے تیاری کی، تھوڑے آگے اٹھ گئے تھے تو ایک لڑکے نے ہاتھ اوپر کیا، حاضر امام کی نظر پڑی تو حاضر امام بیٹھ گئے۔ حاضر امام نے کہا کھڑا ہو جا، ایسا ہاتھ کھڑا کیا۔ لڑکے کی عمر مستری صاحب نے ہم کو بتائی کہ قریب 12-13 برس کی عمر کا لڑکا تھا۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے کہ میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ دھارمک اسکول کے ٹیچر، ہمارے آفیسر، اس کے بھی ماں باپ وہاں پر حاضر تھے لڑکے کے، وہ سب اس کے سب کے ہوش اڑ گئے کہ لڑکا کیا سوال پوچھا۔ حاضر امام بیٹھ گئے آرام سے، حاضر امام نے پرمیشن دے دی، کسی کی نہیں چلی کیونکہ ڈائریکٹ ہو گیا نا، کسی آفیسر کے ذریعے کہا ہوتا تو ذرا روک ٹوک آیا تھی، مگر اس نے ڈائریکٹ حاضر امام کو خدا بھی نے ایک سوال پوچھنا ہے، کھڑا کیا ماں باپ نے، بولو کیا ہے؟ 2 ہاتھ جوڑا اور اتنی نمرتا کے ساتھ انگریزی میں کہتا ہے ماں باپ کو، خداوند آر یو مولا باپا؟ حاضر امام کو سوال کرتا ہے تو مولا باپا ہے؟ ہم ہندوستان والے یالی باپا کہتے ہیں، افریقہ والے مولا باپا کہتے ہیں، فرق نہیں ہے۔ حاضر امام تھوڑا چہرہ جو تھا وہ مسکراتا ہوا بنا کے حاضر امام نے کہا یہ آف کورس آئی ایم مولا باپا، کہ ہاں چوکس میں مولا باپا ہوں۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے روز رات کو میری ماں میرے کو سکھاتی ہے کہ مولا باپا کے پاس سے جو مانگے وہ ملتا ہے۔ انگریزی بہت اچھی بات ہے، وہاں تو کسی کو ہوش نہیں رہا تھا، کوئی بڑی حاضر امام کی کرسی کے پیچھے جا کے اس کو ایسا اشارہ کرتا بیٹھ گیا، مگر وہ تھا تھوڑا بہادر۔ حاضر امام نے جگہ کر کے اس کو نزدیک بلایا، نزدیک بلا کے ماں باپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل سچی بات ہے، کیوں کیا چاہیے تجھے؟ پاس کے اوپر فروٹ پڑا تھا، افریقہ میں درخت بہت مہنگی ملتی ہے، آسٹریلیا سے آتی ہے، وہاں نہیں بنتی ہے۔ کہتا ہے کہ آئی وانٹ دس گریپ، مجھے وہ درخت چاہیے۔ درخت کا جھمکا پڑا تھا۔ حاضر امام اتنے خوش ہوئے، زور سے حاضر امام ہنس پڑے پہلے تو، اور بعد میں وہ درخت کی پلیٹ منگا کے، وہ درخت کا جھمکا تھا بہت بڑا وزندار۔ حاضر امام نے کہا ہاتھ ایسا کر، ہاتھ ایسا کیا، اس کے ہاتھ میں وہ درخت کا جھمکا۔ حاضر امام کبھی کرنا نہیں ہے بچے لوگ ایسے، خالی داخلہ دیتا ہوں تم کو، نہیں تو تم جان میں رکھیں گے اور کبھی حاضر امام آئیں گے۔ یہ ڈسپلن کے خلاف ہے، ڈسپلن کے خلاف ہے۔ ماں نے یہ ضرور سکھایا، مگر ماں
تھوڑا اور سکھانے کا رہ گیا تھا کہ بیٹا ظاہری کے اندر ایسی بے حرمتی نہیں کرنا، لیکن اس کا جو عقیدہ تھا وہ سچا ہو گیا کہ دے مانگو تے تو ہی دے ایوا ایوا لاج لگاوے. تو اکثر مولانا حاضر امام جو ہیں وہ جو دعا میں سے سوال کرتے ہیں وہ پہلے پاٹ اور آخری پاٹ کا زیادہ سوال پوچھتے ہیں. اب پہلے پاٹ کا اتنا بہت زور سے ماں باپ سوال کیوں پوچھتے ہیں کہ میری جماعت کے ایک ایک جنے کو سورۃ الفاتحہ آنی چاہیے. خیال دینا ابھی داخلے کمتی آئیں گے. اس کا نام دینے میں آیا سورہ فاتحہ، پہلا نام جو مشہور ہے. اسلام کے توتر فرقے میں سورہ فاتحہ کا نام بہت مشہور ہے کہ قرآن کی یہ پہلی سورہ فاتحہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے اور اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھنے میں آئی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی ایک کتاب لکھی ہے پوری سورہ فاتحہ کے اوپر، ابھی ملتی ہے بیچاتی، ملے تو ضرور لے اس کو. اردو زبان کے اندر ہے، انگریزی میں بھی ہے. فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کھولنا، اور یہ فاتحہ نکلا ہے افتتاح کے اوپر سے. مثال کے طور پر ہم کسی دکان کی اوپننگ سیریمنی کرتے ہیں تو انگریزی میں ہم اوپننگ سیریمنی کہتے ہیں، گجراتی میں ادگھاٹن کہتے ہیں، اور اردو میں کہنے میں آتا ہے کہ آج ہماری دکان کا افتتاح ہے، یعنی ادگھاٹن ہے، آج ہماری دکان کھلے گی. تو یہ فاتحہ نکلا ہے افتتاح سے. جیسے روزہ کھولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ افطاری کرنا یعنی روزہ کھولتے ہیں. تو جیسے قرآن شریف کھولیں گے تو کھولنے کے ساتھ ہی پہلی سورہ آتی ہے سورۃ الفاتحہ. تو یہ فاتحہ کا نام کہ کھولنا یعنی کیا چیز کھولی ہے پتا ہے؟ حاضر امام بار بار کیوں فرماتے ہیں کہ تم دھیان دو کہ یہ دعا میں کیا چیز سمائی ہوئی ہے. پہلے ہماری دعا کے اندر علی اللہ شبد آتا تھا، خیال ہے نا سب کو، گجراتی جو دعا تھی. 1945 کے اندر مولانا سرکار سلطان ملشاہ صلوات اللہ علیہ کانفرنس کے اندر مولانا سلطان ملشاہ اپنی جماعت کے کچھ آفیسروں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں اس آفیسروں کو کانفرنس میں کہ تمہیں پتا ہے امام نے فرمایا کہ بمبئی کے کچھ کھوجا مرید میرے پاس آئے تھے، بمبئی کے کچھ کھوجا مرید میرے پاس آئے تھے، اور وہ کھوجا مرید آ کے مجھے کہتے ہیں کہ یا امام اپنی دعا میں تھوڑا سدھارا ودھارا کر دو تو بہت اچھا ہوگا. سلطان ملشاہ وہ آفیسروں کو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کھوجا مریدوں کو پوچھا کہ کیا سدھارا ودھارا کرنا ہے. یہ دعا کون سی تھی پتا ہے؟ وہ کچھی بھاشا کی کہ ایک منچی اولا مریا مکی صاحب دعا پڑھو، کامرے صاحب دعا پڑھو، 7 بجے درگاہ میں قبول کر نور مولانا سلطان ملشاہ، وہ دعا تھی. اور تصویر کے اندر آتا تھا علی اللہ، سامنے جواب میں آوے کہ صحیح اللہ، وہ دعا تھی. تو امام کہتے ہیں آفیسروں کو کہ میں نے ان مریدوں کو پوچھا کہ کیا سدھارا کرنا ہے، تو وہ بمبئی کے کھوجا مرید کہتے ہیں کہ علی اللہ جو شبد ہے نا وہ نکال کر کے اس کی جگہ علی ولی اللہ رکھو تو بہت اچھی دعا ہو جائے گی. وہ زمانے میں بھی تھے ایسے ڈاپن کرنے والے کہ جو امام کو صلاح دینے جاتے تھے، آج بھی کمتی نہیں ہے. مولا نے فرمایا، آفیسروں کو فرماتے ہیں کہ جب میرے کو ایک کھوجا مریدوں نے یہ بات بتائی تو میں بہت غصے میں آ گیا. میں نے ان کھوجا مریدوں کو کہا کہ اس سے تو بہتر ہے کہ دعا مت پڑھو، بند کر دو یہ دعا. اس سے تو بہتر یہ ہوگا اگر جو تم کو علی اللہ نکال ڈالنا ہے. آشا جیا یہ ست پنچ ساچوں نے رکھیا کھوٹا، کھوٹا نے ہو سے کھوٹا، جستی سورج چھپی کری چالے، تے انسلے جنا ماتا مایا. ستپن ساچوں نے رکھیا کھوٹا، وہ صحیح تھا لیکن ہم کھوٹے ہو گئے، ہمارے دل کھوٹے ہو گئے. تو ماں باپ نے دیکھا کہ اب تو جھگڑے ہو گئے ہیں، یہ کھوجا مرید جھگڑے ہو گئے ہیں، اب وہ اس کی جیسی مرضی ہے ایسے چلنے دو. شنی نے کہا
حسناباد کے اندر 28 میں فرمایا تھا نا 1928 میں کہ کیا تم کھوجے یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھے مانتے ہو اس کے لیے میری امامت چلتی ہے؟ امام نے فرمایا ارے تم مجھے چھوڑ دو گے تو بھی میرا دھرم خدا کا دھرم ہے، قیامت تک چلے گا۔ مولا نے فرمایا اور غنی فرماتا ہے میرے کو میرے کام پورے کرنے ہوئیں گے، ریتی کے کण میں سے روحانیاں پیدا کروں گا اور میرے کام میں پورے کر لوں گا۔ امام نے فرمایا تمہیں جو بدا کھوجا میں نے مکی دیتے تو پر مارو دھرم قائم رکھتے۔ امام کسی کا محتاج نہیں ہے، امام کے بغیر دنیا ایک پل نہیں چل سکتی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ دھیان دو، فاتحہ نام کس لیے دینے میں آیا؟ اس لیے دینے میں آیا کہ اس پہلے سورہ کے اندر علی کا سوروپ کھول دیا ہے خدا نے کہ علی کیا ہے، علی اللہ سے جدا نہیں ہے، وہ سورہ فاتحہ میں کھول دیا ہے۔ اس کے لیے کہا کہ سورہ فاتحہ کہو اس سورہ کو۔ مولانا حاضر امام بار دیتے ہیں بار بار، کیوں کہ سمجھ میں آئے ہم کو کہ اس کے اندر کیا چیز ہے۔ 7 آیاتیں ہیں، یہ پہلا نام سورہ فاتحہ ہے، اس کا دھیان میں رکھنا۔ جو خاص کر کے دھارمک اسکول کے بچے ہیں بڑی جماعت کے، وہ برابر دھیان میں رکھنا کہ ایک نام کو دھیان میں نہیں دینا، یہ پہلے 5 کے دوسرے اور بھی نام ہے، 6-8 نام اور بھی ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ ایک نام ہے، ایک نام کس کا ہے سورۃ الشکر، ایک نام ہے سورہ الحمد، ایک نام ہے سورہ ام الکتاب۔ یہ جو ہمارا دعا کا پہلا پاج ہے اس کے اتنے بہت سارے نام ہیں۔ ممکن ہے کہ مولا قداچ پوچھے کبھی بھی کوئی بچے کو یا کوئی بھی جماعت کے بھائی کو کہ بتاؤ سورہ ام الکتاب دعا میں کہاں ہے، تو ہم سوچے کہ بھائی ام الکتاب ہی نام سب کا پہلے مرتبہ سنا ہے، تو ام الکتاب بھی اس کو کہنے میں آتا ہے۔ ایک نام ہے سورہ اساس، ایک نام ہے سورہ شافیہ، اور ایک نام ہے سورہ واقعہ، اور ایک نام ہے سورۃ الکافیہ۔ یہ اتنے نام یہ پہلی سورہ کے ہمارے دعا کے پہلے پاٹ کے ہے، سورہ فاتحہ۔ اور بعد میں جو کہنے میں آتا ہے کہ ام الکتاب، دھیان دینا ام الکتاب کیوں کہنے میں آیا ہے، پھر شمس ماں باپ کے گنان کو بھی خیال میں رکھنا۔ جو شروعات میں ہم نے بولا حق تو باقتو بادشاہ مہربان بھی علی تو ہی تو، رب تو رحمان تو علی اول آخر تازی تو ہی تو۔ ہمارے پھر شمس ماں باپ کو ڈر نہیں لگی علی کو رب کہتے ہوئے، ڈر لگ گئی تو ہم کو لگ گئی۔ پھر شمس نے کہا کہ تے اپایا تے نپایا، ارے علی تو نے سب یہ پیدا کیا ہے، تو حق ہے، تو پاک ہے، تو سب سرجنہار ہے، تو نے رچنا کی ہے سب، اے علی سب کچھ تو ہے۔ مولانا حاضر امام نے کہا کہ تمہیں گنا لو واچو۔ افریقہ کے اندر جنبش شروع کرنے میں آئی، کریم حاضر امام کے پاس فریاد رجوع کرنے میں آئی افریقہ کے اندر کہ یا مولا انگریزی اور سواحلی بھاشا کے اندر بچے ماتر بھاشا بھولتے جاتے ہیں، گجراتی بھولتے جاتے ہیں۔ حاضر امام نے فرمان کیا کہ میری اچھا ہے تمہارے بچے کو گجراتی سکھاؤ، کانوینٹ میں انگلش اسکول میں بھیجتے ہیں نا، ضرور بھیجو، لیکن گجراتی سکھاؤ، بنیاد ہے۔ امام نے فرمایا ہے گجراتی سکھاؤ، گجراتی سیکھیں گے گنان پڑھ سکیں گے، گنان پڑھ سکیں گے امام کی سروں کی پہچان ہو سکے گی، اگر گنان پڑھیں گے تو۔ پھر شمس نے کہا کہ حق تو پاک تو بادشاہ، سورہ فاتحہ کا ایک نام دینے میں آیا ام الکتاب۔ ام عربک میں کہتے ہیں ماں کو، ماں جو جنم دیتی ہے، اس کو ام الکتاب کہنے میں آیا کہ کتابوں کی ماں کون ہے، تو یہ سورہ فاتحہ ہے، دعا کا پہلا پاٹ۔ کون سی کتاب ہے، تو حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے یہ خلقت پہ پیدا کیا، سورہ فاتحہ جیسی سورہ نہ تو توریت میں ہے، نہ تو زبور میں ہے، نہ تو انجیل میں ہے۔ یہ نبی محمد کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ جیسی چیز جن کتاب میں سے کس میں بھی نہیں ہے، یہ ایک فرمان۔ اب جانتے نا تھوڑی فلسفی آتی ہے، اور ایک فرمان میں فرمایا نبی صاحب نے کہ 100 آسمانی چھوٹی کتابیں، 100 صحیفے جس کو کہنے میں آتا ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں 100 اتری ہے جو دوسرے پیغمبروں کے اوپر، اور 3 آسمانی کتابیں توریت، زبور اور انجیل، 3 آسمانی کتاب
बड़ी किताबें और 100 छोटी किताबें। इन तमाम का जो सार है यानी निचोड़ है अर्थ, हुजूर ने फरमाया नबी साहब ने कि कुरान शरीफ के अंदर रखने में आया है। कुरान शरीफ का तमाम निचोड़, तमाम अर्थ, तमाम सार जो है नबी मोहम्मद ने फरमाया कि उसकी पहली सूरा सूरतुल फातिहा में रखने में आया है। सूरे फातिहा का सब निचोड़ किसमें है? तो हुजूर ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो पहली आयत है उसमें रखने में आया है। और बिस्मिल्लाह का सब अर्थ और निचोड़ तो हुजूर ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह की जो बे है ना, वो बे के अंदर रखने में आया है, उसके नुक्ते के अंदर। उर्दू जानते हुए, अरबी जानते हुए तो अलिफ पढ़ते हैं ना, अलिफ के बाद आता है बे, बे के बाद आता है ते। तो हुजूर ने फरमाया कि सब चीजों का निचोड़ जो है वो अलिफ के बाद वाली बे जो आती है वो बे के नुक्ते में सब कुछ सवा देने में आया है। यानी एक तबके के अंदर, गुजराती में जिसको अपन तबका कहेंगे, मिंडा, छोटा सा बारीक मिंडा, उर्दू में नुक्ता कहते हैं, डॉट इंग्लिश के अंदर। हुजूर ने फरमाया सब कुछ नुक्ते के अंदर है। सब कुछ यानी 123 से 3 आसमानी किताब, पूरा कुरान शरीफ, सूरे फातिहा, ये तमाम का निचोड़ जो है ना, अर्थ जिसको कहते हैं, वो उस नुक्ते के अंदर है। और मौला मुर्तजा अली सलवातुल्लाह अलैह ने फरमाया, मौला मुर्तजा अली को पूछने में आया, या अली एक सवाल पूछे। अली ने कहा आप पूछो। या अली आपकी हैसियत क्या है? सवाल पूछने में है मौला अली को, या अली आपकी हैसियत क्या है? अली कहते हैं बहुत मामूली। नहीं मामूली तो से, मगर बताओ तो सही या अली आपकी हैसियत कैसी है, क्या है? अली ने कहा बहुत मामूली। लेकिन मामूली कैसी? अली ने कहा कि वो अरबी जानते हैं? हाँ। अली? जी हाँ। अलिफ के बाद बे? जी हाँ। वो बे के नीचे जो नुक्ता है ना, उतनी मेरी हैसियत है, ज्यादा नहीं है। अना नुक्ततुल लती तहतल मां, मेरी हैसियत बे के नीचे का नुक्ता है। वो सवाल पूछने वाले ने सोचा, अरे अली तो बड़े बहादुर कहलाते हैं, अपने आप को शेर खुदा कहलाते हैं, और जब इनको पूछते हैं तो ये तो कहते कि मेरी हैसियत टपके के जितनी है। लेकिन विचार करो तो टपके में सब कुछ समाया हुआ है, नुक्ते के अंदर। एक नुक्ते को हटा दो तो पूरी अरबिक अल्फाबेट उड़ जाती है, कुरान शरीफ की भी बुनियाद नहीं रहती है, न 3 आसमानी किताबें, न 100 सहीफे की बुनियाद रहती है। और जब करीम हाजिर इमाम को सवाल पूछने में आया लंदन के प्रेस रिपोर्टरों की तरफ से कि तुम्हारी हैसियत पोप जैसी है, हाजिर इमाम ने कहा नहीं, मेरी हैसियत पोप जैसी नहीं है, मैं इमाम हूँ। कौन सा इमाम? तो हाजिर इमाम ने फरमाया, इमाम ए दुनियानी सर्वे रचनाનું મૂળ છે। इमाम दुनिया की ये कायनात की जो पैदाइश हुई, इसकी बुनियाद इमाम है। माडागास्कर में सुल्तान ऊर्जा ने फरमाया कि एक पल के लिए भी इमाम दुनिया के ऊपर से हट जावे तो दुनिया रसाताल हो जावे, खत्म हो जावे, नाश हो जावे दुनिया का। और हजरत नबी मोहम्मद का भी फरमान है कि अगर इमाम जमीन पर न होवे तो जमीन अपने साजो सामान के साथ गर्क हो जाए। आग थकी एक सुन निपाया, सुन मायती सबक उपाया। सुन कहते हैं मिंडे को, कि सुन यानी टपके में से सब चीज की शुरुआत हुई। इसके लिए कहते हैं उमुल किताब, और इसके लिए कहते हैं सूरा असास। असास कहते हैं बुनियाद, पाया, फाउंडेशन, यानी सब चीज का फाउंडेशन सूरा फातिहा है। तो ये कहा मौला मुर्तजा अली ने कि मैं सब कुछ हूँ, मेरे में से सब कुछ है। और इसीलिए फिर समझ माँ बाप ने कहा कि हस्तू पास्तू बादशाह मेहरबान भी अली तो ही तो। पहले पिछली वाइज उसके अंदर एक टाइम मैंने बताया था, आज रिपीट करता हूँ। 1959 में चूना जमात खाना, दरखाना कराची का चूना जमात खाने की इमारत, मौलाना हाजी इमाम शाह करीम तशरीफ लाए। मास्टर बहादुर अली, जो अभी मिस्टर बहादुर अली बन गया है, जवान हो गया है, लेकिन 59 में वो मास्टर था, यानी छोटा था उम्र का।
جب سے واعظ کرتا ہے، قریب 11 سال کی عمر تھی جب اس نے واعظ کیا تھا 1959 میں، کریم حاضر امام کی حضور میں واعظ کیا اردو بادشاہ کے اندر۔ واعظ کی شروعات کی قرآن شریف کی تلاوت سے، تلاوت شروع ہوئی، تلاوت کے بعد قرآن کا پاٹھ بولا، بعد میں سلوات پڑھاتا ہے۔ موقع ملے گا تو کل فوٹو لے کے آؤں گا، ساتھ میں اس کا فوٹو ہے، کریم حاضر امام بیٹھے ہیں، لڑکا واعظ کرتا ہے مائک کے اوپر، اور حاضر امام کی نظر اس لڑکے کے اوپر ہے، ٹیکا دے کے نہیں بیٹھے، ایسے بیٹھے حاضر امام اور نظر ایسے ہے، لڑکے کو دیکھ رہے ہیں اور ہنستے ہیں۔ لڑکا واعظ کرتا ہے اردو میں، قرآن کی تلاوت سلوات کے بعد شروعات کرتا ہے کہ اے حقیقتی دینداروں، آج ہمارے سامنے دو جہاں کا بادشاہ، دو دنیا کا مالک، نور خدا، خداوند حاضر امام، نجات المومنین والمومنات، نور مولانا شاہ کریم حاضر امام آج ہمارے سامنے براجمان ہے کر کے اس نے مولا کے نام پر صلوات پڑھایا۔ کتنے ٹائٹل دیے؟ ہمارے سامنے دو جہاں کا مالک، دو دنیا کا بادشاہ، نور خداون، نجات المومنین والمومنات، نور مولانا شاہ کریم آج ہمارے سامنے براجمان ہے، اس کے نام پر حاضر امام ہنستے ہیں، دیکھتے ہیں۔ شاید لڑکے نے غلطی کیا ہوتا نا، ارے غلطی کیا ہوتا تو حاضر امام جاتے وہاں پر اور آفیسروں کو بلاتے کہ بٹھا دو بٹھا دو، کیا بولتا ہے لڑکے کو بٹھا دو۔ لیکن 10 منٹ کی واعظ کے بعد حاضر امام جب فرمان کرتے ہیں، مولا فرماتے ہیں لڑکے نے ابھی واعظ کیا ایمان کے وشے کے اوپر، حاضر امام نے فرمایا اس نے 10 منٹ میں تم کو بتایا کہ سچا ایمان کس کو کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا اس لڑکے نے ایمان کے بارے میں واعظ کیا، اس نے بتایا کہ سچا ایمان کس کو کہتے ہیں، سچا یقین کس کو کہتے ہیں۔ پھر امام واپس دیکھو بھوشیہ کو یاد دلاتے ہیں۔ مولا نے فرمایا دیکھو آنے والا جنریشن تم کو سوال کرے گا، ماں باپ کی طرف اشارہ تھا۔ مولا نے فرمایا آنے والا جنریشن، واپس دیکھو بھوشیہ کو یاد دلاتے ہیں۔ مولا نے فرمایا دیکھو آنے والا جنریشن تم کو سوال کرے گا، ماں باپ کی طرف اشارہ تھا۔ مولا نے فرمایا آنے والا جنریشن تم کو سوال کرے گا کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کیا ہے، اور جو تم اس کو خلاصہ وقت جواب نہیں دو گے سنتوش نہیں ہوگا۔ مولا نے فرمایا تمہارے بچے کو دھرم کے اوپر شردا نہیں رہے گی۔ کتنی خوبی والی چیز ہے، کتنی معرفت سے بھری ہوئی چیز ہے۔ برا نہیں لگا رہا لیکن بہت خراب لگا مجھے۔ میں نے انکوائری کی تو مجھے ایسا کہنے میں آیا کہ بار بار ایسا ہوتا ہے، اس کے لیے کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے تب میں واعظ میں کہوں گا۔ بہت خراب لگا مجھے۔ میں نے انکوائری کی تو مجھے ایسا کہنے میں آیا کہ بار بار ایسا ہوتا ہے، اس کے لیے کہنا پڑا کہ ٹھیک ہے تب میں واعظ میں کہوں گا۔ سمجھو اس چیز کو خدا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور اس ٹائم پر بہت سبھیتا اور بہت ہی شانتی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ سر اور آگے بڑھائیں گے سورۃ الفاتحہ کو اور دوسرے بات کے اوپر آئیں گے۔ خدا ان حاضر امام سکھی سلامت آباد رکھے۔ یا مولا حقیقت کی سمجھ دے، تیرے طرف کی محبت دے، نافرمانی کے کام سے بچا، جلد آ کے تیرے ظاہر باطن دیدار نصیب کر۔ تو جماعت کا ہے زندہ، صلوات پڑھنا میرے۔